وہ جنازے کے لیے لایا گیا باپ کو، اور اس حالت میں اس نے جنازہ پڑھا کہ پیچھے سے ایک صاحب نے ان کی شلوار پکڑ رکھی تھی. یہ جنازہ ہو رہا ہے. یہ شریف خاندان کے ساتھ تو یہ سلوک کبھی نہیں ہوا. اتنی لوٹ مار انہوں نے کیا، نوچ نوچ کے کھایا. زرداری کے ساتھ تو یہ سلوک تو کبھی نہیں ہوا تھا. 1000 پولیس والے ڈپلائی کیے گئے اور جنازے کے فوراً بعد انہیں لے جایا گیا. اس معاملے کو سمجھنا چاہیں تو ان کی دادی کا انٹرویو دیکھ لیں، عمیر کی دادی کا انٹرویو دیکھ لیں کہ انہیں پکڑ کے وہ غائب ہو گئے. ان کا خیال تھا کہ پکڑ کے لے گئے ہیں، اور وہ آتے تھے گھر میں اور ہراساں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عباد فاروق کہاں ہے. وہ کہتے تھے آپ لے گئے، ہمیں کیا پتا ہے. پھر وہ اپنا ان کی والدہ کو اور ان کی بیگم کو لے گئے. تو بچے کو اس سے بہت گہرا صدمہ پہنچا. یہ جھوٹ ہے کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا، وہ بہت صحت مند بچہ تھا. وہ گہرے صدمے میں، ٹراما جسے کہا جاتا ہے، اس کا شکار ہوا اور اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ شوکت خانوں والوں نے لاکھوں روپے وصول کی، ایک بہت بڑی رقم کہی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. باقی ہاسپٹلس کے لوگ بھی ڈرے ہوئے تھے. یہ دہشت کے ذریعے، یہ بالکل طالبان والا میتھڈ ہے، دہشت پیدا کر کے، خوف زدہ کر کے لوگوں کو ایک تو بیوقوف بنا رہے ہیں، احمق بنا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے جس پہ عنایات کی گئی ہیں، 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں، اور دوسرا انہیں ایک تو ڈرا رہے ہیں اور دوسرا انہیں احمق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے رعایا کا سا برتاؤ کیا جا رہا ہے، شہریوں کا سے نہیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. تو کوئی امکان نہیں ہے حکومت. مجھے تو الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آتے، اور اگر ہو گئے تو چند مہینے کی حکومت ہوگی، ایسی بے چینی پھیلے گی. لوٹ مار سے کیسے شریف خاندان یا زرداری خاندان باز آ سکتا ہے؟ ادھر بلاول صاحب نے ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہ سودے بازی کے لیے ہے. پہلے تو وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، تو زرداری صاحب انہیں بلانا چاہتے تھے. یہی ان لوگوں کی خواہشات ہیں کہ یہ اپنی حیوانی جبلتوں کے مارے ہیں. اب انہوں نے نواز شریف صاحب کو میسج دیا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلی باری آپ کی، دوسری ہماری. ہم گویا بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چروائے ہیں. تو وہ تو جب تک انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں، بار بار اس کی تکرار کی ہے کہ ملک کفر سے چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا. اس طرح نہیں چلے گا. اب آ جائیے اس پہ ٹروڈو پہ. جسٹن ٹروڈو اور جو رک گئے وہاں دلی میں کانفرنس کے بعد، لیکن اس کا مذاق اڑاتا رہا بھارتی میڈیا کہ ان کا طیارہ خراب ہو گیا. وہ طیارہ کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے. وہ اپنے کمرے میں بند رہے، انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی. مودی کے ساتھ ان کی تلخی ہوئی ہردیپ سنگھ کے قتل پہ، اور ہردیپ سنگھ کی قتل نہیں ہوئے کینیڈا میں. کینیڈا میں سب سے زیادہ سکھ ہیں مشرقی پنجاب کے بعد، جہاں ان کی آبادی 58% ہے. سکھ ایک زندہ قوم ہے، اور وہاں ریفرنڈم ہوا، 1.25 لاکھ ووٹ ڈالے گئے اپنا وینکوور میں، اور 99% لوگوں نے خالصتان کی حمایت کی. جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دلی کا رون ڈالا تھا احمد شاہ ابدالی نے، مرہٹوں کو خاک چٹا دی تھی پانی پت کے میدان میں، لیکن سکھوں پہ غلبہ نہیں پا سکے تھے. پھر مصالحت کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہوئی تھی.